Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الذی له حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ کی صفات پیدا کرو۔ اللہ کی ساری صفات اچھی ہیں، سب اسماء الحسنی ہیں، وہ اچھی صفاتی نام۔ اور انسانوں میں اللہ کی صفات کے برابر تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہ تو پھر دوسرا خدا ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا۔ کسی ایک صفت میں بھی کوئی برابری نہیں کر سکتا، نہ کبھی کر سکے گا۔ لیکن چونکہ وہی سب اچھائیاں ہیں، وہی اسماء حسنی یا اچھی صفات، تو اسے نظر میں رکھ کے یہ کوشش لگاتار جاری کہ یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہوں۔ رحم کی صفت ہے، باخبر رہنے کی صفت ہے، اس میں علم کی صفت ہے۔ انسانوں میں سب سے زیادہ قریب، سب سے اوپر ان صفات کو اختیار کرنے میں انبیاء کرام، اللہ کے رسول پہنچ سکے، اور اسی لیے رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے، وہ رول ماڈل ہے۔ وہاں تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکے گا، لیکن اس کو نظر میں رکھ کے آگے بڑھنے کی لوگ کوشش کریں، اپنی صفات کا ڈیولپمنٹ۔ اللہ کی ایک صفات الخبیر، العلیم، الخبیر، علم رکھتا ہے، خبر رہتی ہے ہر بات کی۔ قرآن کریم میں ایک جگہ بتایا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ایک ریکارڈ، ماسٹر ریکارڈ ہے اللہ کے پاس، اور ہر چیز گنی ہوئی، یعنی ڈیٹا ہے اکٹھا پورا اللہ کے پاس ہر چیز کا، اور اس پورے ڈیٹا کا اللہ نے احاطہ کیا ہوا، یعنی ہر وقت اس کے کنٹرول میں ہے وہ ڈیٹا، اور اس کی نظر میں ہے ہر چیز گننے کے بعد، گنی ہوئی جتنی ہے اس کی، تو وہ ٹوٹل اس کی نظر میں ہے اللہ کی۔ اس لیے وہ الخبیر ہے، ہر بات کی خبر ہے، اسی لیے وہ بہترین پلانر ہے، واللہ خیر الماکرین۔ اور یہ تقدیر لفظ جو ہے نا، یہ قدر سے بنا ہے، اور قدر مانے ایسٹیمیٹ، اندازہ۔ تو اللہ کا اندازہ، ایسٹیمیٹ 100% ٹھیک ہے۔ یہ اندازے، ایسٹیمیٹ کریٹ ہوتے ہیں ڈیٹا سے۔ ابھی یہ لفظ جو میں نے 2-3 بار استعمال کر لیا، ڈیٹا، اسے سمجھ لیجیے یہ کیا ہے۔ انفارمیشن، معلومات جو چاروں طرف ہے، وہ چاہے فگر کی شکل میں ہو، اعداد و شمار کی شکل میں، چاہے واقعات کی شکل میں ہو، چاہے وہ انفارمیشن، ان سب کو ایسے اکٹھا کرنا، اس معلومات کا، ان فگرز کا، اعداد و شمار کا، انفارمیشن کا، کہ مشین یا کمپیوٹر ان سب کو ایسے اکٹھا کرنا کہ ایک فارم بن جائے، ان کا فارم پر کالم میں اکٹھی کی جا سکے۔ ہندوؤں کی تعداد کتنی، مسلمانوں کی کتنی، مسلمانوں میں تعلیم یافتہ کتنے۔ انفارمیشن تو اکٹھا کیا جاتا ہے، ڈیٹا کلیکشن ہوتا ہے طرح طرح سے۔ اب یہ انفارمیشن فارم کی شکل میں آ سکے، تو ایک تو وہ ہوتا ہے کہ اس انفارمیشن کو سے فارم بنا لیتے ہیں مینولی، بیٹھے ٹیبل پر، ان کا کیا کیا آیا تھا اس سے بیٹھ کر بنا لیا، یہ اسے کہتے ہیں انسٹرکچرڈ ڈیٹا۔ اور ایک ہوتا ہے انفارمیشن جو ہے وہ کمپیوٹر کو دے دی جتنی تھی، تو وہ اس کے ساتھ بہت کچھ کرتا ہے، مشین اس کے ساتھ بہت کچھ کرتی ہے اس ڈیٹا کے، اسے کہتے ہیں اسٹرکچرڈ ڈیٹا۔ تو یہ بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، بہت قیمتی۔ اس سے عوام کچھ بھی سمجھتے ہوں، لوگ کچھ سمجھتے ہوں، اصل معلومات مل جاتی، وہ ڈیٹا جب سامنے آ جائیں تو، اعداد و شمار۔ تو ڈیٹا از نالج اینڈ ڈیٹا از پاور، ڈیٹا طاقت ہے۔ پلاننگ ہی غلط ہو جائے گی، جو کچھ سمجھ رہے ہیں اس کی روشنی میں کر رہے ہیں، جو سمجھا تھا وہ غلط تھا، ڈیٹا آیا تو کچھ اور نکلا، اعداد و شمار سچ مچ جو آئے۔ تو یہ ڈیٹا کلیکٹ کیے جاتے ہیں، ڈیٹا کلیکشن مینولی بھی ہوتا ہے، لوگوں کی ٹیمیں نکل جاتی ہیں، ایک آبادی کا حصہ انہوں نے لے لیا، جیسے ایگزٹ پول ہے، سنا ہوگا آپ نے کہ الیکشن سے پہلے وہ ایگزٹ پول آتے ہیں، اس میں جگہ جگہ کچھ ایریا سلیکٹ کر لیتے ہیں،
وہاں خود نکل کے لوگوں سے بات کرتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں، یا کبھی کبھی ڈائریکٹ بھی پوچھ لیتے ہیں کس کو ووٹ دو گے. اب اس سے وہ سارے کا اندازہ لگاتے ہیں. وہ جو سیمپل لیتے ہیں وہ اندازے غلط بھی ہو جاتے ہیں، اور بڑا اگر سیمپل لیں تو اندازہ زیادہ قریب پہنچ جائے گا. سب کا نہیں اکٹھا کر سکتے. کل شیء احصیناہ فی امام مبین، اللہ نے سارا ڈیٹا اکٹھا کر رکھا ہے، سب کمپلیٹ، اور سارا ہر وقت اس کی نظر میں ٹوٹل. اس لیے وہ الخبیر ہے کہ وہ پھر اسے صحیح ایکوریٹلی ہر بات اس کو معلوم ہے. ایک تو یہ مینولی ہوتا ہے، یعنی لوگ نکلتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں. یہ طرح طرح کی بہت سے سوشل سائنٹسٹ ہوتے ہیں، سماجی تنظیمیں ہوتی ہیں، وہ مختلف اپنے ٹارگٹ مقرر کر کے، گول مقرر کر کے ڈیٹا کلیکشن کرتی ہیں کہ فلاں چیز کے کیا حالات چل رہے ہیں، اپنی ٹیمیں بھیج دیتے ہیں. وہ ٹیمیں لوگوں سے پوچھ کے ان کو ڈیٹا بھیجتی ہیں. یہ سب سیمپل ہوتے ہیں، وہ سب سے تو پوچھ ہی نہیں سکتے ہندوستان کے سارے لوگوں سے، یا ملک کے یا دنیا کے. اس کی بنیاد پر پھر پلاننگ ہوتی ہے. یعنی پلاننگ ڈیٹا کی بنیاد پر ہوتی ہے. ہم کیا کریں، صحیح نتیجے پہ کیسے پہنچیں، کیا کمی ہے، کیا جب آ گیا سامنے وہ اسٹرکچر ڈیٹا اس نے کمپیوٹر نے نکال کر دے دیا. اب جو سوال اس پر کر رہے ہیں، جو اس میں کیلکولیشنز کے جتنے میتھڈ کسی سافٹ ویئر میں ڈالے ہوئے تھے، اس کے جواب آ رہے ہیں ڈیٹا سے. کہاں کمی ہے، کہاں کسی کا پیسہ مر رہا ہے، کتنے ایسٹس کو سیل کر دیں تو پوزیشن اچھی ہو جائے گی. اگر کتنے لوگ زیادہ غیر تعلیم یافتہ ہیں، کتنے اوسط درجے کے ہیں، کتنے زیادہ ہیں تو لیکن اسکول کتنے ہیں، ہر اسکول کے اندر ایوریج کتنے بچے پڑھتے ہیں، تو پھر کتنے اسکول قائم کیے جائیں، وہ پلاننگ آگے پھر ہوگی. جب فیگر ہوگی تو پھر پلاننگ ہوگی، ڈیٹا ہوگا تو کہ آگے کیا کیا جائے. اور جب وہ ڈیٹا نہیں ہوگا، وہ صرف اندازوں پہ اس ڈیٹا کے بغیر چلیں گے، وہ بھی ایسٹیمیٹ ہے. لیکن جب اپنا ایسٹیمیٹ اس ڈیٹا کے بغیر لگائیں گے تو پھر پلان غلط ہو جائیں گے. یعنی ڈیٹا سے چھیڑ چھاڑ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ ڈیٹا کچھ کہہ رہا ہے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے کچھ اور باہر بتا دیا. بہت سی تنظیمیں کرتی ہیں، حکومتیں بھی کرتی ہیں. مثلا انفارمیشن ہمیں یہ دی ابھی بالکل کہ یو پی میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال سب سے اچھی ہے. ڈیٹا نے بتایا، اب لوگوں کو نہیں معلوم. لوگوں نے تو بیان سنا، اور وہ بیان خوب پھیلے گا، پھیلانے والے پھیلاتے ہیں. ایک سب سے ذمہ دار شخص نے کہا. اب ڈیٹا یہ بتا رہا ہے کہ یہ نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کا ڈیٹا ہے کہ ان کے پاس جتنے کیس رجسٹر ہوئے 2016 سے 2019 تک، پچھلے 3 سال کے اندر، اس میں 43% کیس جو ہیں وہ جو مائنورٹیز کے یا ان کے اس طرح کے جرائم کے، مائنورٹیز، اقلیتوں یا دلتوں کے خلاف جو جرائم ہوئے، اس میں 43% پورے انڈیا کے یو پی میں ہوئے اس 3 سال میں، 2016 سے 2019. تو اب ڈیٹا بتا رہا ہے صحیح صورتحال. بیان جو آیا لوگوں کو وہ خوب پھیلتا ہے، وہ چاروں طرف جاتا ہے. یہ ڈیٹا جو ہے اس کو نہیں پھیلایا جاتا. ایکوریٹ ڈیٹا کوئی نکال لیتا ہے، معلومات کر لیتا ہے، کہیں پبلش ہوتے ہیں، لوگ دیکھتے نہیں ہیں ان کی ویب سائٹس کے اوپر، یا کبھی کبھی RTI ڈال کے وہ کچھ معلوم کر لیتے ہیں. اب حکومت نے مثلا یہ کہ ڈیٹا نہیں دیا، اکانومی کی صورتحال کیسی ہے، کہتے رہے بہت اچھی ہے معیشت کی. لگاتار یہ بتاتے رہے کہ ہم تو 5 ٹریلین اکانومی کی طرف جا رہے ہیں، زبردست ہے معیشت. ڈیٹا نہیں دیا، مانگتے رہے لوگ، ڈیمانڈ کرتے رہے، ڈیٹا نہیں ایشو کیا. اچھا نہیں کیا ایشو، ڈیٹا کچھ اور کہہ رہا تھا، تو پھر انڈسٹریز بند ہونے لگی، سلو ڈاؤن شروع ہو گیا، کاروں کی بکری کم ہو گئی، بڑی بڑی انڈسٹریز میں اور چیزیں کم ہو گئی. تب لوگوں کو معلوم ہوا اچھی نہیں، یہ جو کچھ پہلے کہہ رہے تھے وہ غلط تھا. بہت دنوں تک مانتے رہے اس بات کو، یعنی بڑی اکثریت عوام کی. تو یہ چیزیں جو ہے، یہ جب ڈیٹا آتا ہے کبھی کبھی تو وہ جو اعلان ہوتے ہیں اس سے مختلف باتیں آتی ہیں سامنے. وہ ڈیٹا کا مینوپولیشن بھی ہوتا ہے. RBI کے گورنر جو تھے ریزرو بینک کے، انہوں نے کہا کہ یہ ڈیٹا جیسے پیش کر رہے ہیں وہ اس کا مینوپولیشن ہوتا ہے، الگ الگ طریقے سے اس کو ریڈ کیا جا سکتا ہے. جیسے ڈیٹا پیش کر رہے ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اب ہماری گروتھ ریٹ، ہمارا
بڑھنا کتنا تیز ہو گیا ہے وہ غلط ہے. جیسے پیش کر رہے ہیں وہ اس کے اندر مینیپولیشن ہے. تو یہ انہوں نے ڈسکلوز کیا جو ریزرو بینک کے گورنر جو ہٹے. تو یہ ڈیٹا کی پاور ہے, یہ روکے رہے اپنے پاس جو اطلاع نہیں دینی تھی. اور آپ کو ڈیٹا معلوم ہو, آپ کو معلوم ہو, دنیا کے معلوم ہو, انسانوں کے بارے میں مختلف چیزیں معلوم ہو, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسانوں سے کیسے بیہیو کریں. مسلمانوں کے بارے میں آپ کے پاس ڈیٹا ہو تو ہم کہاں کہاں پر بیکورڈ ہو رہے ہیں, کہاں نقصان ہو رہا ہے, کس جگہ دقت ہے, کہاں پریشانی ہے, کس ایریے میں کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے ان کے اپلفمنٹ کے لیے, ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے. اس کو لینے کے بعد پھر صحیح پلاننگ ہوتی ہے سامنے رکھ کر, اور اس سے نتیجے اخذ کیے جاتے ہیں, اور پھر پلان بنایا جاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس سے ڈیٹا سے سامنے آتی ہیں. ڈیٹا اپنے آپ میں خود ایک بڑی پاورفل چیز ہے, اور موجودہ دور نے اس کو اور زیادہ پاور دے دی زبردست. جب کمپیوٹرز کے آنے کے بعد پہلے انسان ڈیٹا اکٹھا کرتے تھے, اور وہ بھی پھر اسی کی روشنی میں. اب ساری پلاننگ بزنس کی ہوتی ہے, تب سیاست کی ہوتی ہے, تب اگر کمیونٹیز کے ڈیولپمنٹ کی ہوتی ہے, وہ اس ڈیٹا کی بنیاد پر ہوتی ہے. یہ بڑی اہم بات ہے اور بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے. جس کے پاس ڈیٹا ہے وہ باخبر ہے. تو جو اللہ کی صفت ہے الخبیر, اس سے تو بہت دور ہے مسلمان. خبریں نہیں ہوتی, معلوم نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے, انفارمیشن نہیں ہوتی, اپنی کمیونٹی کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں ہوتا, مسلمانوں کے بارے میں بھی تفصیلات معلوم نہیں ہوتی, اس لیے کہ ڈیٹا نہیں ہوتا ان کے پاس. اور ڈیٹا کے بغیر پھر پلاننگ نہیں ہوتی. سنا ہوگا آپ نے قومیں, جو آگے جانے والی قومیں 50 سال آگے کا ڈیٹا لیتی ہیں, 50 سال آگے کی پلاننگ کرتی ہیں. مثلا ایک بات جو ہے وہ یہاں پر اڑائی گئی, غلط فہمیاں خوب پھیلائی گئی, پھیلی غیر مسلم بھائیوں کے اندر پھیلائی گئی بہت زیادہ, اب بھی ہیں پھیلی ہوئی, کہ مسلمان جو ہیں وہ 2050 تک, کچھ پہلے تو 2030 چلا تھا, کسی نے 2030, یہ مسلمان کی جن سنکھیا ہندوؤں سے بڑھ جائے گی آگے, یہ زیادہ ہو جائیں گے. اب ہندو جو ہیں وہ بہت زیادہ گھبرا گئے کہ یہ تو روکا جائے, یہ مسلمان کیسے جن سنکھیا اتنی تیزی کے ساتھ میں بڑھانا ہے کہ اب 2030 تک یا زیادہ سے زیادہ 2050 تک یہ تو آگے بڑھ جائیں گے. ایک پیو ریسرچ فاؤنڈیشن ہے, پوری دنیا کا ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہے, بہت طرح کے, اس میں سارے مذاہب کے بھی, سب مذاہب کے. تو وہ پیو ریسرچ فاؤنڈیشن جو ہے اس نے ان کے جو ڈیٹا ہیں, دنیا میں سب سے زیادہ ڈیٹا ان کے پاس ہے, مختلف مذاہب کے بھی, دوسرے فیلڈز کے بھی بہت سے, الگ الگ ملکوں کے, ان کے رجحانات, لوگوں کے, ان کے آپس کے انٹر ریلیشنز. اب وہ جو ڈیٹا لیتے ہیں وہ مختلف سرکاروں سے لیتے ہیں, جگہ جگہ جو ڈیٹا ان کو اویلیبل ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ 2011 میں ہندو آبادی سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 79.9 یا 8 تھی, 80% کے قریب. مسلمانوں کی آبادی 14.2 تھی. اور پھر بہت سے فیکٹر اس کے اندر جوڑتے ہیں کہ اس وقت مختلف پچھلی رفتاروں کو دیکھتے ہوئے کہ کون کتنا بڑھ رہا ہے, پاپولیشن کیسے بڑھے گی, کن کے ہاں شادیاں زیادہ ہوتی ہیں, کن کی عمریں کم زیادہ ہوتی ہیں, ان سب چیزوں کو وہ کاؤنٹ کرتے ہیں. تو پھر اس کے بعد انہوں نے آگے کا جو پروجیکشن دیا یا بتایا یا پیشین گوئی کی کہ اب 2050 تک اگر یہ ساری چیزیں جو ابھی تک رہی ہیں یہ ایسے ہی رہیں, اس میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوئی, جن وجوہات سے مختلف مذاہب کے لوگوں کی آبادی گھٹتی ہے یا بڑھتی ہے, وہ سب چیزیں اگر ویسے ہی رہتی ہیں تو 2050 میں ہندو آبادی 76% رہ جائے گی, 4% کی کمی. لیکن آبادی ٹوٹل بہت بڑھ چکی ہوگی, اس لیے تعداد میں تو بہت ہوں گے, بہت بڑی تعداد ہوگی, پرسنٹیج میں 76% رہ جائیں گے. اور مسلمانوں کی آبادی 4% بڑھے گی, مسلمانوں کی آبادی 14.2 ہے, 18.2% ہو جائے گی. 4% ان کی بڑھی, 4% ان کی آبادی گھٹی, وہ سب مسلمان نہیں ہو جائیں گے کہ یہ 4% گھٹ رہے ہیں, ہمیں نظر آ رہا ہے یہ 4% بڑھ رہے ہیں. ان کا بڑھنا کسی اور مختلف وجوہات سے کہیں سے کور ہوتا ہے, اور ان کے گھٹنے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ ناستک ہو گئے, ایتھیسٹ ہو گئے, کچھ اور طرف گئے. تو یہ بالکل سیدھی سی یہ نہیں کہ یہ گھٹے یہ بڑھے تو وہ ادھر کی ادھر آ گئے, لیکن کل اتنا فرق ہو رہا ہے
2050 تک. تو یہ تو ابھی صدیاں گزر جائیں اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 1000 سال گزر جائیں تب بھی نہیں ہو سکتی کور. یہ جو موجودہ جن چیزوں کی وجہ سے آبادیاں بڑھ یا گھٹ رہی ہیں، اگر انہی فیکٹرز کو لیا جائے، اب بڑی تعداد میں کوئی قوم ہی کہیں بدل جائے وہ باتیں تو دوسری، لیکن اس کے بغیر آبادی کا ریشیو جیسے چل رہا ہے وہ اس میں انہوں نے یہ بتایا. اب غلط فہمیاں یہ ہیں ساری کہ یہ تو 2030 میں یا 2050 میں ہندوؤں سے بھی زیادہ آگے بڑھ جائیں گے اور آگے نکل جائیں گے، تو اس سے بے چینیاں پھیلتی ہیں. ڈیٹا یہ بتاتا ہے، انہوں نے اعداد و شمار کے ساتھ میں فکس ڈیٹا دیا، اور یہ بھی بتایا پہلے یہ ڈیٹا تھا، اس کی بنیاد پہ آگے کی کیلکولیشن یہ بڑھنے کا کیسے ہوا. ایک مس انفارمیشن جو مسلمانوں، اور لوگ تو کہتے ہو لیکن مسلمان بھی خوب مسلمانوں کو دیتے ہیں، اسلام از دی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن، اسلام دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا دین ہے، ہر مسلمان جانتا ہے. یہ تو ہے انفارمیشن جو آپ کو دی جاتی ہے. ڈیٹا کیا کہتا ہے؟ سن 609 عیسوی یا 610 یا 611، اس میں کچھ اختلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں سے نبوت شروع ہوئی. اس وقت پرانا جو حساب لگایا گیا، کوئی سینسس یا جن گننا یا مردم شماری تو نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت دنیا میں 24% کے قریب یا 4 کروڑ، پوری دنیا کی آبادی کے 24.2%، اس وقت 4 کروڑ عیسائی تھے دنیا میں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. اب یہاں سے مسلمان شروع ہوئے اس تاریخ سے، تو لیڈ کتنی ہوئی؟ 4 کروڑ کی. عیسائی 4 کروڑ زیادہ ہیں پوری دنیا میں، مسلمان اب شروع ہونے جا رہے ہیں. اس وقت کی پوزیشن کیا ہے؟ اس وقت عیسائی 33% ہیں، 33%. 7 ارب دنیا کی جو آبادی ہے، 7 ارب 70 کروڑ لگ بھگ اس وقت کی، اس میں سے عیسائی 33% ہے، 33%. اور مسلمان اس آبادی کے اندر ہیں ساری دنیا کے اندر 24%. تو اب یہ جو جتنی آبادی دونوں کی نکلتی ہے اس کو اگر گھٹاتے ہیں تو فرق ہے 68 کروڑ کا. یعنی اس وقت مسلمانوں سے عیسائی 68 کروڑ زیادہ ہیں. جہاں سے شروع ہوئے تھے مسلمان پہلا ایمان والا آیا، اس وقت 4 کروڑ زیادہ تھے عیسائی، آج 68 کروڑ زیادہ ہیں. آپ ڈیٹا کو ایسے کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ اس سے مطمئن رہیں گے، اس سے میٹھی نیند سو جائیں گے، یا غلط توقعات کی وجہ سے جو کچھ کرنا چاہیے وہ نہیں کریں گے؟ کہ فاسٹ دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب یا دین جو ہے وہ اسلام ہے. تو اب آپ کو ڈیٹا، آپ کو انفارمیشن کے نام پر جو دیا جاتا ہے وہ یہ ہے، پھر اس سے آپ کی پلاننگ غلط ہوتی ہے. بھئی اگر 4 کروڑ تھے اس وقت عیسائی دنیا میں، تو اب ایسا ہوا جیسے 2 لوگوں کی ریس ہو رہی ہے، اب ایک کو تھوڑا ہینڈی کیپ دے دیا یا مل گیا ہینڈی کیپ کہ تم ذرا آگے سے دوڑو. اگر یہ پیچھے سے والا تیز تھا تو تھوڑے دنوں میں بڑھ کے پکڑ لے گا نا. یہ ہینڈی کیپ تبھی دیے جاتے ہیں یہ ایسٹیمیٹ کرنے کے بعد کہ اینڈ تک پہنچتے پہنچتے تو یہ بڑھیں گے. تو کتنے سال ہو گئے وہاں سے یہاں تک؟ 1450 سال. 1450 سال کے اندر میک اپ بھی نہیں کر پائے، پکڑ لیتے برابر ہو جاتے. جو فاسٹسٹ چل رہا ہے، سب سے تیز دوڑ رہا ہے، وہ برابر آ جاتا، پھر اس کے بعد آگے نکل جاتا. ہوا یہ کہ وہ 4 کروڑ کا جو فرق تھا اس وقت 68 کروڑ کا ہے، 68 کروڑ کا دنیا کے اندر. اور ایک کرسچنس کا اپنا ڈیٹا بیس ہے، وہ کہتا ہے 4 گنی رفتار سے عیسائی جو ہیں وہ زیادہ عیسائیت لوگ قبول کر رہے ہیں. اسلام کے مقابلے میں جتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اسے 4 گنی تعداد میں، یہ ان کا ہے ڈیٹا. صحیح غلط ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی ریلائبلٹی کتنی ہے، کہ جتنے دنیا میں اسلام میں لوگ آ رہے ہیں اسے 4 گنے عیسائی ہو رہے ہیں دنیا میں. تو وہ تو یہ رفتار بتا رہے ہیں اس وقت کی. آپ کو یہی معلوم ہے فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے پوری دنیا کے اندر، سب سے زیادہ تیزی سے آگے جانے والا. تو پھر آپ نہ تو پلاننگ کرتے ہیں اس سلسلے میں کچھ، نہ غور کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی کوئی تشویش کسی بات پر ہوتی تو سوچتے ہیں کیا کرنا چاہیے. کہ تشویش نہیں ہوتی تو ہو ہی جائے گا، بڑھ جائیں گے آگے.
سب کو پوری دنیا کو اوورٹیک کر لیں گے. یہ تو اللہ نے بتایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے, ایسے نہیں کر لیں گے اگر یہی فیکٹر جو کچھ رہے. اور ایسے تو آپ کی معلومات ہی غلط ہے. ڈیٹا یہ بتا رہا ہے کہ 4 کروڑ 68 کروڑ یعنی 64 کروڑ جو ہیں وہ ایکسٹرا بڑھے, وہ 1500 سال کے اندر. کیسا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے جو کہ 1500 سال میں برابر بھی نہیں آ سکا. آگے بڑھنا الگ, برابر نہیں آیا اور پیچھے ہٹ گئے. وہ اب جو ہینڈی کیپ تھا وہ بڑھ گیا, اور گیپ جو تھا وہ اور بڑھ گیا. تو یہ تو سیدھی سی فکر ہے نا. اس وقت تو ہمیں معلوم ہی آبادی کتنی, مسلمانوں کی کتنی, پوری دنیا کی کتنی, عیسائیوں کی کتنی. اس میں بہت تھوڑا سا معمولی سا فرق ہو سکتا ہے جو وہ کاؤنٹنگ دیتے. یہ ڈیٹا کی پاور ہے کہ صحیح انفارمیشن رکھیں, اور یہی الخبیر ہونا ہے. اور جب اس صفت کو آپ اللہ کی نہیں لیں گے, اس میں نہیں بڑھیں گے آگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے ساری انفارمیشن, تو جب اس صفت کو نہیں لیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سیکھیں گے, تو آپ کی پلاننگ ہے وائر سب ادھر ادھر جاتی رہے گی, اور غلط نتائج جو ہیں وہ آتے چلے جائیں گے. کوششیں غلط سمت میں چلتی چلی جائیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انفارمیشن بہت رکھتے تھے, یعنی صرف وہی نہیں جو اللہ نے دی ان کو, انفارمیشن لوگوں کو کہیں پر حالات بھیجا, آدمی کو جاؤ پتہ لگا کہ لوگ وہاں اندر کیا چل رہا ہے. حکم آیا کہ اب جنگ احزاب کے بعد اب ادھر نہیں, اب تو بنو قریظہ کی طرف فوراً ان کی خبر لو جنہوں نے بیچ میں دھوکہ دے دیا تھا, یہودی قبیلہ. تو وہ آپ تو چلے لشکر لے کے, لیکن آگے کچھ لوگوں کو بھیجا فوراً کہ تم تیز پہنچو اور انفارمیشن دو کہ کیا پوزیشن ہے وہاں کی, وہ کتنا اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں, کچھ پہلے سے توقع رکھ رہے ہیں کیا ہمارے ہیں, کوئی اس کی تیاری ہے ان کے پاس یا نہیں. اب اس روشنی میں اپنے فیصلے کریں گے جب قریب پہنچیں گے. تو پہلے انفارمیشن آئے. تو یہ انفارمیشن سب طرف کی رکھتے تھے. بہت واقعات ہیں. کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں اور اچھے پلانر وہی ہوتے ہیں, اور آگے اس پلاننگ کی بنیاد پر سکسیسفل ہونے والے لوگ وہی ہوتے ہیں جن کے پاس. اب آپ کو اگر یہ معلوم ہے اسٹوڈنٹس کو کہ کہاں کہاں کتنی کتنی اسکالرشپس ملتی ہیں, گورنمنٹ نے مائنورٹیز کے لیے کتنی چیزیں, کتنی ویلفیئر اسکیم چلا رکھی ہیں, بہت ہیں. پتہ نہیں مائنورٹیز کو نہیں, مسلمانوں کو پتہ نہیں, دوسری مائنورٹیز کو پتہ ہے. وہ تو بہت تھوڑی سی ہیں. مائنورٹیز میں تو مسلمان ہی مسلمان ہیں, بہت تھوڑے سے دوسرے ہیں, کوئی جین ہیں, کوئی سکھ ہیں, کوئی عیسائی ہیں. تو وہ سب اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. مسلمانوں کو خبر ہی نہیں, انفارمیشن بھی نہیں کہ کون کون سی ویلفیئر اسکیم ہے. تب وہ مسلمانوں کا کوئی بھلا نہیں ہوتا, ان کا ہوتا ہے, ہوتا بھی ہے. ڈسکرمنیشن ہوتا ہے, پارشلٹی بھی ہوتی ہے, کہیں بہت سی جگہ جگہ ہوتی ہے, لیکن اپلائی کون کا کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہی نہیں ہے, خبر نہیں ہے. جب تو پھر کریں گے کیا, تو پیچھے رہ جائیں گے. تو یہ ایک ایسی کمی آئی ہے ان کے اندر, مسلمانوں کے اندر, کم انفارم رہنے کی یا بالکل بے خبر رہنے کی. تو بیکورڈنس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے. یہ بات تو آگے کی اسٹیج کی ہے کہ صاحب تعلیم میں پچھڑ گئے. اچھا پچھڑ گئے, اب علم ہونا کتنا, اور کہاں پر کس ایریا میں نہیں ضرورت ہے اور کس ایریا میں زیادہ ضرورت نہیں ہے, کس طرح کی تعلیم کی زیادہ ضرورت ہے, اس کی بھی ضرورت ہے, وہ جو مدارس میں دی جاتی ہے. لیکن وہاں پر کیا نظام میں کیا ریفارم لائے جائیں, اس کا ڈیٹا ہو, اس ڈیٹا سے ہو کہ بھئی یہ اور اس کے اندر بہتری کر لیں. اس کی بھی ضرورت ہے, جسے ماڈرن ایجوکیشن کہتے ہیں, دونوں کی ہے. دیکھیے اکنامکلی مسلمان کمزور ہیں, جانتے ہیں بھی ہم, موٹی موٹی سی اتنی بات. ڈیٹا بھی یہی کہتا ہے کہ ملازمتوں میں کہیں 2%, کہیں 5%, کہیں 1.5%. تو ڈیٹا بھی یہی کہتا ہے. ایسی ایجوکیشن میں پچھڑے ہوئے. تو پھر اگر یہ مدارس نہیں ہوتے تو وہ سارے لوگ بھی جو ہیں وہ بالکل بھیک مانگ رہے ہوتے, کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے. مدارس نے اتنے لوگوں کو بھیک مانگنے سے بچا لیا, اور باتوں کو چھوڑیے کہ دین کی معلومات ہوئی. ایک یہ بڑا کنٹریبیوشن ہوا. وہاں کچھ ریفارمز آنے چاہیے, نظم بدلنا چاہیے, جس سے سوچ میں تبدیلی ہو, دین کی پروگریس. یہ تو الگ بات ہو گئی, لیکن کم از کم اتنا تو ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن یہ ہوا کہ اتنے لوگوں کو بھیک مانگنے سے روک لیا. اس لیے کہ سب غریب ہیں, یہاں پر پڑھانا افورڈ نہیں کر سکتے, وہاں فری جاتے ہیں, فری ان کے پاس, ان کو فری کتابیں ملتی ہیں, اور پھر کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں مار لیتے ہیں, فاقے نہیں کرتے, نکلتے ہیں, مزدوری کر رہے ہوتے, اس کے بغیر کہیں پڑھنے تو جاتے نہیں, لیبر کلاس میں ہوتے.
یا فاقے کرتے, بھیک مانگتے. ڈیٹا سے ہم بہت سی چیزیں ہم انالیسس کرتے ہیں. یہ بات بہت مشہور ہے اور ہم نظروں سے دیکھتے ہیں, ٹھیک لگتی ہے. جیلوں میں مسلمان زیادہ ہوتے ہیں, مجرموں کے اندر, وہ جو جیل کے اندر مجرم ہوتے ہیں, اور اس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے ہندوؤں سے. ویسا آبادی میں تو کم ہے اور یہ مسلمان جیل میں تعداد میں زیادہ ہیں, بھرے پڑے, تو مسلمان ہوتے ہی جرائم پیشہ. یہ تو بات ایک الگ ہے کہ جو اکنامکلی زیادہ بیکورڈ ہوتا ہے ادھر جرائم, بہت چھوٹے موٹے جرائم کی طرف وہ زیادہ جاتا ہے, اور جو زیادہ طاقتور ہوتے ہیں ان کے بڑے بھیانک جرم ہوتے ہیں, وہ اس کے بعد بھی آزاد گھومتے رہتے ہیں. سب کو پتہ ہوتا ہے جرم کیا کیا ہے, کیسے کیسے لوگوں کو ہڑپ لیا. اسے تو چھوڑیں, لیکن ڈیٹا جب آپ لیں گے اندر کا, تو خالی اتنا نہیں کہ ہندو کتنے ہیں, مسلمان کتنے جیلوں میں. وہ مسلمان جتنے جیلوں میں ان کے 90% انڈر ٹرائلز ہیں, اور چلتے رہتے ہیں انڈر ٹرائل اور نہیں چھوٹتے. یعنی مقدمہ چل رہا ہے, مجرم نہیں ہوئے, ابھی ملزم ہے, الزام لگا ہے, اور اس کے بعد کبھی کبھی زندگی پوری وہیں گزر جاتی ہے, نہیں لڑ پاتے مقدمہ, ضمانتیں نہیں لے پاتے. پھر یہ زیادتیاں بھی ہوتی ہیں کہ جھوٹے کیس لے کر اندر ڈال دیا جاتا ہے. اس میں جن کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں وہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کے پاس زیادہ ہیں, ضمانتیں لے کے آ گئے. تو یہ جیلوں کے اندر یہ سب وہ نہیں ہوتے جو جرائم جنہوں نے سچ مچ کیے ہوتے ہیں, وہ بھی جیلوں میں ہوتے ہیں جو انڈر ٹرائلز ہوتے ہیں. مقدمہ چل رہا ہے اور چلتا رہتا ہے, کوئی پیشی نہیں ہو رہی, برسوں سے پڑے ہوئے, ابھی ایک پیشی بھی نہیں ہوئی, برسوں سے جیل میں. جب ہم ڈیٹا اور نکالیں گے تو پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ حقیقت کیا ہے. اس حقیقت سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ملک کی صورتحال کیا ہے, اس سے پھر یہ اندازہ ہوگا. اس کی بنیاد پر کچھ غور کریں گے, کچھ پلاننگ کریں گے. تو یہ ڈیٹا بہت زبردست پاور ہے. اپنی زندگی میں اس کی عادت ڈالی کی چیزوں کے اعداد و شمار آپ کے پاس ہو, جنہیں آپ ٹیبولیٹ کر لیا کریں. اور اچھا یہ جنہیں کمپیوٹر یوز کرنا آتا ہے وہ مختلف سافٹ ویئر سے استعمال کر کے وہ ڈیٹا اس میں ڈالیں, تو پھر وہ طرح طرح کے ریزلٹس دیتا ہے. یہ بہت سمپل چیزیں ہیں, ایسے نہیں کہ بہت ہائر لیول پہ پڑھنا پڑے گا. کچھ بہت معمولی چیزیں جو تھوڑی سی معمولی سی ٹریننگ سے, کہیں چھوٹے سے کورس کر لینے سے آ جاتی ہیں. تو اس سے پھر آپ کی ذاتی زندگی کے ڈیٹا کیا کہہ رہے ہیں, ہم کدھر جائیں, آگے مارکیٹ کے اندر کیا چیزیں جو ہیں وہ بدلنے والا ہے. اب ساری ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے کہ صاحب فلاں ٹریڈ کے اندر بڑی نوکریاں ہیں, اس میں جا رہے ہیں سب. اب ہو گئے جگہ جگہ, ڈیٹا نکال کر دیکھیے کہ معلوم ہوگا کہ سر جس میں بہت جا رہے ہیں یہ تو آگے ٹھپ ہونے جا رہا ہے. اور کس وجہ سے یہ پھر رزلٹ نکال کر دیتا ہے کہ کدھر جاب زیادہ نکلنے شروع ہو جائیں گے. اب بھر کے اس بھیڑ کے اندر آپ نے وہ کر لیا جو کورس کے بارے میں تھا کہ اس میں سب سے زیادہ لوگ جا رہے ہیں, جب تک پاس آؤٹ کر کے نکلے وہ ٹھپ ہو چکا تھا. جن کے پاس انفارمیشن تھی انہوں نے اس ڈسپلن میں گئے تھے جس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ فیوچر اس کا ہے, مستقبل. جن کے پاس ڈیٹا نہیں ہوتا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت نوکریاں کہاں زیادہ مل رہی, وہ اس بھیڑ میں جاتے ہیں, وہ ختم ہو جاتا ہے, سیچوریشن آ جاتا ہے, وہاں نہیں جا پاتے. تو اس ڈیٹا کا یوز نہیں کر پاتے, لیتے ہی نہیں. تو بڑی زبردست ایک قوت ہے اور طاقت ہے, اور اس جو ملتی ہے, مل سکتی ہے, اس طاقت کو آپ ایکوائر کر سکتے ہیں, لے سکتے ہیں. لیکن وہ بے خبری میں ہی رہنے کی ایک عادت ہے. ایک نئی تنظیم ایک ابھی بنی, تقریباً انڈر فارمیشن ہے, بن گئی ہے, کام اس ایک طریقے سے سٹارٹ کرنا ہے. مسلمانوں نے بنائی پورے انڈیا کے, ابھی شاید آپ لوگوں کے علم میں نہیں ہوگی. آل انڈیا مسلم ڈیولپمنٹ کونسل, بڑا انہوں نے انوویٹو طریقہ ایک نکالا ہے. یعنی بہت جدت اس کے اندر جو ہے وہ بڑی ذہانت کے ساتھ میں استعمال کی ہے. انہوں نے کہا کہ بہت سی اسکیمز تھی, اس میں پھر پاس یہ ہوا مسلم ڈیولپمنٹ کونسل کی میٹنگ کے اندر کہ ابھی اور چیزوں کو چھوڑے, بہت چیزیں تھیں, اور ان کے تو بڑے جو جس شخص نے یہ ساری بیٹھ کر بنائی تھی بہت دنوں کے بعد اسکیمیں جگہ جگہ سے ڈیٹا نکال کر, تو ابھی تو روک دیا باقی لوگوں نے کہ نہ سب پر کام مت کرو, کر نہیں پائیں گے ہم لوگ. صرف ایک ہی پوائنٹ لے لو, اس پوائنٹ کا نام ہے مسجد ون. مسجد ون, یہ اس کو ٹائٹل دیا ہے. میں کہا مسلمانوں کی جتنی مسجدیں ہیں یہ مسجد محلے میں ہوتی ہے, اس محلے میں کچھ لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں, اپنے ہی محلے کے آتے ہیں عام طور سے, کوئی سوائے اس کے کہ کوئی گزر رہا ہو ادھر سے, نماز کے وقت اس وقت رک گیا کسی کے مہمان, ورنہ زیادہ تر اس مسجد میں جو لوگ آتے ہیں وہ اسی محلے کے ہوتے ہیں. اب یہ جو ڈیٹا کلیکشن ہوتا ہے, جیسے ایگزٹ پول ہوا یا کسی طرح کی کہ بھی کیا ہے, اب یہاں سے ٹیمیں بھیجیں, بے پناہ روپیہ خرچ ہوتا ہے کہ ہر ٹیموں کو ان کو یا والنٹیئر انہیں پیسے دے رہے ہیں, وہ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں, پھر بھی ایک سیمپل لائے اکٹھا کر کے چھوٹا تھا,
پورے ملک کی ساری آبادی سے کوئی کر ہی نہیں سکتا, کچھ ہزار کا ایک سیمپل لے آئے, اس پر پلاننگ چل رہی ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس تو بڑا زبردست ڈیٹا کلیکشن کا سسٹم پہلے سے بنا ہوا ہے. مسجد کے لوگ جو اس میں نماز پڑھنے آتے ہیں ان سے کہہ دیا جائے ان چیزوں کا مسلمانوں کے اب صرف اپنے محلے کے لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کر دو. وہ سب کو جانتے ہیں محلے میں, وہ 15-20 لوگ کر لیں گے کام, سب والنٹری کر لیں گے, کوئی فیس بھی نہیں لے گا. یہ دیکھو بے پڑھے لکھے کتنے ہیں, آدھار کارڈ کتنوں کے پاس نہیں ہے, کتنے ایسے ہیں جن کا ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے, کتنے میرڈ ہیں, کتنے ان امپلائڈ ہیں. یہ اس کے بہت سے جتنے بھی اس کے اندر ہم ہیڈ رکھیں, یہ چیزیں وہ اپنے محلے کی کر لیں لوگ اکٹھے جتنے وہاں نمازی آتے ہیں. ان کو امام صاحب ذرا بتا دیں کہ یہ کرنا ہے, سب کو ہو جائے گا, زیادہ مشکل کام نہیں. ایسا نہیں ہے کہ برسا برس لگ گئے اس کے اندر, یہ تو بہت جلدی کر کے دے دیں گے. سب مسجدوں پر یہ ڈیٹا آ سکتا ہے. تو اب سیمپل نہیں, پورے انڈیا کا ڈیٹا آ گیا اور ایکوریٹ آ گیا بالکل. مسجدوں کا نیٹ ورک بنا دیا جائے, ایک کمپیوٹر پہ ساری انفارمیشن آ جائے. سارے مسجدوں کا نیٹ ورک ہر مسجد میں وہ کمپیوٹر پہ فٹ کر دیا اور ساری مسجدوں کا ایک نیٹ ورک, وہ سب آ گیا ڈیٹا. پورے ہندوستان میں کتنے مسلمانوں اور کس کس جگہ ایسے ہیں, وہاں سے فوراً لوگوں کو توجہ دلائے گا. اپنے یہاں کے لوگوں کی طرف سے دیکھیے نا, مسلمانوں کے آدھار کارڈ بننے چاہیے, آپ کے یہاں نہیں ہے, کس کس جگہ. ابھی جب تک یہ نکل کے معلومات نہیں کی تو نہیں ہے, اگر معلوم بھی ہو جائے تو زیادہ لوگ توجہ نہیں کرتے. اب توجہ دلائی جائے گی, بہت ضروری ہے بھائی, کرو, لازمی ہے کرنا. یہ تو تمہیں اس کے بغیر تو کہیں ہو سکتا ہے کبھی شہریت کا سوال بھی اٹھ جائے. یہ کرو ضرور, یہ ووٹر لسٹ میں نام لکھاؤ, بچوں کو اسکول بھیجو. یہ کیوں نہیں پڑھ رہے بچے تمہارے؟ ابھی جانتے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے, کچھ نہیں کہتا کوئی کسی سے. اب یہ مسجد جب ایک پلانر بن جائے گی تو پھر وہاں بار بار توجہ دلائی جائے گی کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا, یہ اتنے لوگ کیوں نہیں کر رہے. ہمارے پاس لسٹ ہے کس کس کے بچے ایسے ہیں, ان سے جا کر لوگ ملیں, کہیں سے دور سے نہیں بلانے, وہیں کے لوگ مل کر ذرا سا بات کریں کہ بھیجو ذرا اسکول بچوں کو. بڑی زبردست فورس ہے, بڑی زبردست طاقت ہے, جس میں سیمپل نہیں ہوگا بلکہ ایکوریٹ ڈیٹا ہوگا اور پورے انڈیا کا ہوگا, پورے ہندوستان کا. بس اتنا ہو کہ اس کے اندر بریلویوں دیوبندیوں کی سب مسجد والے مان لیں کہ ہاں کریں گے ایسا. کوشش چل رہی ہے, شاید مان گئے ہیں اب تھوڑا بہت کہ یہ تو کر لیں گے. اس کے اندر کسی مسلک کی بات نہیں آ رہی. اس میں غربت تو پھر وہاں پہ بھی بہت ہے نا, اور ادھر بھی ہے. تھوڑا بہت مان گئے ہیں, کوشش چل رہی کہ اور مان جائیں کہ اس میں سب کو آپریٹ کر دیں, تو بہت ایک زبردست طاقت ہوتی. بشرطے کہ یہ جو شروع ہوئی اپنے اخلاص کے ساتھ میں, جو لوگ اس میں شامل ہیں, جو نام ہے اس کے اندر, ان کے اندر اخلاص ہو اور وہ اخلاص کے ساتھ میں اسے آگے لے کے چلیں. اس میں پھر کہیں یہ نہیں ہو جائے کہ یہ میری طاقت بڑھ جائے یا اس کی بڑھ جائے یا اس کو انہیں نیچا دکھا دوں, یہ چیزیں نہیں آ جائیں اور وہ اسی کے اوپر رہے بس. اس سے آگے پھر لوگوں کو ہم یہاں پر ہیں, رابطہ ہو گیا تو استعمال کرنا شروع کر دیں. وہ مسجد میں کہلوا دیا, اب پورے انڈیا کی مسجد میں فلاں کی باتیں مت سننا, یہ طرح طرح کی باتیں. اب وہ دوسرے کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا یہ تو ہمارے مسلک کے خلاف بات ہے, انہوں نے کچھ اور اپیل کر دی. تو اب یہ آگے بھی اخلاص ہو اور اخلاص کے ساتھ میں رہیں. یہ نہیں ہو کہ یہ تو ہمارے ہاتھ میں, یہ واقعی بہت بڑی پاور ہوگی. تو اب اس نے کہا ہمارے ہاتھ میں پاور آ گئی تو اس پاور کا غلط استعمال کرنے والے نہیں ہو. جس مقصد کے لیے بنی وہ تو بہت مخلص ہے, جس نے یہ سارا تقریباً اننون سا آدمی جسے کوئی جانتا نہیں تھا, تو امتیاز صاحب نام ہے ان کا, اور جوان ویسے کوئی بوڑھے نہیں, جوان نوجوان, تو وہ تو بہت مخلص ہے. اس نے سب بیٹھ کے سارا پلان کر کے اور پھر ہر ایک سے الگ الگ ملا, جمیعت العلماء کے صدر سے اور بریلوی گروپ کے بڑے لوگوں سے اور تبلیغ جماعت کے اور جماعت اسلامی کے اور اہل حدیثوں کے, اور سب کو اس کے ٹیلنٹس کی بات ہے. جب چیزیں رکھی اور ٹیلنٹس کیا, یہ جب میں نے آپ کو بتایا تو آپ کی سمجھ آ رہا ہوگا کہ ہے بہت طاقت ہو جائے گی. اس نے سمجھا لیا کہ وہ لوگوں کی آ گئی سمجھ میں, اور پھر اس کے اوپر کچھ کام اب دیکھیے, ابھی ایک ابتدائی شکل ہے اس کی. اگر یہ آگے چل پڑی اور صرف ایسی چیز ہے کہ اخلاص باقی رہا تو بہت بڑی طاقت ہوگی. ڈیٹا کی طاقت کو سمجھیں اور استعمال کریں, اور اللہ کی اس صفت کو چھوڑ مت دیں اپنے اندر. لیجئے, آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے. بغیر صحیح ایسٹیمیٹ اور صحیح قدر کے اپنی تقدیروں کو دیکھنے والے ہوں گے آپ. جیسے اللہ تقدیر لکھتا ہے, کیا مطلب ہے, اللہ کا ایسٹیمیٹ ہے. وہ اس ایکوریٹ ڈیٹا
جو اس کے پاس موجود ہے اس کے حساب سے جگہ جگہ مختلف چیزیں اللہ کے قانون نافذ ہوتے رہتے ہیں. تو یہ پاور اپنے اندر پیدا کیجئے، اور اس کے بغیر یہ ہے پریزنٹ ان پلانڈ کاموں کو کرنا چھوڑیں. مختلف کام، چاہے آپ بزنس کر رہے ہوں، چاہے آپ ایجوکیشن میں ہو، چاہے کوئی تنظیم لے کر چل رہے ہوں، اس کے اندر یہ ڈیٹا کا استعمال بہت بڑی پاور ہوتا ہے. اور یہ میں 3-4 بار کہہ چکا، پھر کہوں کہ یہ اللہ کی صفت ہے، اور یہ خبیر اور علیم ہونا ہے، ایک نالج کا خزانہ ہے جس کی بنیاد پر آپ کے صحیح فیصلے ہوں گے اور صحیح پلان ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو پھر طاقت دے اور اپنی زندگی کو صحیح رخ اور صحیح ڈائریکشن میں پلان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم. انہ تعالی